اوقاف کے تحفظ اور ملت کے اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے مقصد سے شموگا میں کل یعنی 13 جولائی کو بعد نماز مغرب شموگا شہر کے گیلیکسی کنونشن ہال میں ایک عظیم الشان جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تحفظ اوقاف اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے عنوان پر منعقدہ اس جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پر جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے امیر ڈاکٹر سعد بلگامی، مدرسہ العلوم کے پرنسپل مولانا مفتی مجیب اللہ قاسمی، معروف خانوندان ایڈوکیٹ اکمل رضوی، مولانا لبید شافعی اور مولانا اطہر حسین سلوی نے خطاب کیا۔ اس جلسے کی مکمل رپورٹ کو ملاحظہ فرمائیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے اوقاف کی شرعی حیثیت یا اوقاف کا اسلامی نقطہ نظر۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وقف کہتے کسے ہیں، وقف کی تعریف کیا ہے، وقف کا مطلب کیا ہے۔ تو فقہی اصطلاح میں وقف کا مطلب ہے کسی چیز کو اللہ کے راستے میں روک دینا تاکہ اس کا نفع عام لوگوں کو پہنچے اور اصل مال باقی رہے۔ یعنی وقف کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی چیز کو اللہ کے راستے میں روک دینا تاکہ اس کا فائدہ نیک کاموں میں ہمیشہ ہوتا رہے۔ یہ وقف کی تعریف۔ جیسے مسجد بنانا، مدرسے بنانا، یتیم خانے، ہسپتال وغیرہ کی تعمیر کرانا، غریب اور نادار طلبہ کے لیے کتابیں وغیرہ دینا، پانی کا نل یا کنواں وغیرہ کھدوانا، یہ ساری چیزیں وقف میں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ میں وقف کا ایک مسلسل نظام پایا جاتا ہے، مستقل نظام، اور یہ اسلام کے دور اول سے اب تک اس کا تسلسل قائم ہے۔ مسلمانوں کی یہ حسین تاریخ رہی ہے کہ جب بھی دنیا کے جس بھی ملک میں آباد ہوئے تو انہوں نے نیکی کے کاموں میں، رفاہی اغراض، خیراتی مقاصد کے لیے اپنی زمین، اپنے جائیداد، اپنے پراپرٹی، اپنے اموال و املاک، اپنے باغات کو وقف کیے۔ آج اسلامی ممالک کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اوقافی املاک موجود ہیں، جن سے غربا، فقراء، مساکین، محتاجگان، بیوگان، ضرورت مندان، یتیم سب مستفید ہو رہے ہیں، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آج ہندوستان کے اندر ہمارے انہی آبا و اجداد کے زمینوں کو، پراپرٹی کو، یہ وقف ترمیمی بل کے نام سے جو بل پاس ہوا ہے، اسی کو ہڑپنے کی بات ہو رہی ہے، اسی کو قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، اب بھی اگر تم نہیں جاگے، اب بھی اگر تم بیدار نہیں ہوئے، اب بھی اگر تم نے اپنے آواز کو بلند نہیں کیا، تو پھر تمہارے آبا و اجداد کے پرکھوں کی زمین کو ہڑپ لیا جائے گا اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اس لیے اٹھنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آواز کے ذریعے سے جس طریقے سے ممکن ہو اس قانون کو پاس نہیں ہونے دینا ہے میرے بھائیوں، ورنہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گے، ہمارے مدرسے سب بند کر دیے جائیں گے، ہمارے مردے جو قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، ہمارے قبرستان کو ہم سے چھین لیا جائے گا، اس میں ہمارے قبرستان کے اندر ہم نے اپنے مردوں کو دفن بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں، لیکن آج ہی سے وہ وقت آنے سے پہلے آپ بیدار ہوئیے۔ تو اسلامی ممالک کے اندر نہیں میرے بھائیوں، یہ وقف اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ کے اندر لوگ پانی کی بود بود سے ترس رہے تھے۔ بخاری کی حدیث 2778 نمبر کی حدیث ہے، پانی کی بود بود سے ترس رہے تھے، پینے کے لیے پانی، میٹھا پانی نہیں تھا، اور پانی کا ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے،
جو ایک یہودی کے زیر ملکیت میں تھا، اور وہ یہودی مسلمانوں کو پیسے سے اور مہنگے داموں میں وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھا کہ سارے مسلمان تو پانی خرید کر کے پی نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دے، بدلے میں اللہ جنت میں اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور اس یہودی کے پاس جاتے اور پورا کنواں خریدنے کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن وہ یہودی اس لیے کہ اس کو پانی بیچ کر کے منافع حاصل کرتا تھا، وہ کماتا تھا، پورا کنواں بیچنے پر تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آدھا کنواں خرید لیا، اور آدھا یہودی کا تھا۔ آدھا کنواں جب خرید لیا، ایک دن حضرت عثمان کا وہ کنواں ہوتا، ایک دن وہ یہودی کا کنواں ہوتا۔ جس دن حضرت عثمان کی باری رہتی تھی، حضرت عثمان مسلمانوں کو فری میں مفت میں پانی دیتے تھے۔ جب یہودی کا دن آتا تو کوئی مسلمان پانی لینے کے لیے نہیں جاتا۔ بعد میں وہ یہودی مجبور ہو کر کے پورا کنواں بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر کے پورا کا پورا بیر روما اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، جو آج بھی وہ کنواں سعودی عربیہ کے اندر بیر عثمان کے نام سے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ تھے صحابہ، اپنا قیمتی سرمایہ لگا کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں نے جو وقف کیا اور وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ وقف کرنے والا واقف بھی جب اللہ کے حوالے کر جاتا ہے تو اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ملکیت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں سونپی ہے۔ ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ آج ہم تقسیم شدہ ضرور ہیں، مختلف جماعتیں، مسالک، مکتب مکاتب فکر ہمارے ہیں، لیکن ہم کلمہ گو ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج ہمارا ملک ہم سے قربانیوں کا تقاضا کرتا آیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اکابر و اسلاف نے اس کے لیے اپنی بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات پر ہم اگر غور کریں تو موجودہ حالات ہمارے ذرا دیگرگوں ہیں۔ ہم اسلام سے، اللہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات بھی ہمارے سامنے نئے نئے انداز سے آ رہے ہیں۔ ہم نے وقف کی تعریف، وقف کے حالات، وقف کے فوائد، وقف کیا چیز ہے، اس سے بھی ہم بے بہرا اور بے تعلق ہو گئے تھے، لیکن حکومت نے اس طرح کی آواز اٹھائی ہے کہ اب ہمیں اس کی تعریف کو بھی سمجھنا ہوگا، اس کی افادیت کو بھی ہمیں محسوس کرنا ہوگا، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اگر اللہ اور پھر حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے قربانیاں پیش کریں، تو ہمیں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھنا ہوگا کہ یہ جو قربانی بھی تقاضا کرے اس قربانی کو ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایکٹ جو ہے بن کر ہمارے ملک میں نافذ ہو چکا ہے، یہ نافذ ہو چکا ہے، لیکن ایک غلط فہمی ہمارے درمیان پھیلا دی گئی اور یہ بات کہہ دی گئی، اس میں شک نہیں کہ یہ ہزاروں ایکڑ ہمارے ملک میں موجود ضرور ہے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کے پاس اس طرح نہیں، غیر مسلمین بلکہ اس کے جائزے اور پھر اس کے اندازے کو لوگوں نے ہمارے سامنے محقق طور پر پیش کیا ہے۔ تو صرف 2 ریاستوں میں موجود
غیروں کی جو پراپرٹی ہے جو وقف کے انداز میں ان کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ صرف 2 ریاستوں کی اتنی پراپرٹی ہے جو ہمارے وقف سے بڑھ کر ہے، لیکن اس پر کسی طرح کی آنچ نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں موجودہ جو حکومت ہے وہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اپنے تمام ہی حقوق سے پیدل ہو کر چھوڑ کر دور جا کر ہمیں اپنے لیے سیاسی فائدے کا ایک سامان بنا کر استعمال کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں ہمارے ذہنوں کو وہ ہمیشہ اختلاف کا شکار رکھنا چاہتی ہے۔ نیوو ناوو ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮನು ಎಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಹಲ್ಲೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಖಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನೆಂದರೆ, ವಕ್ಫಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು 300 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿರುವುದು, ಆ ಸಂಪತ್ತು, ಆ ಸೊತ್ತುಗಳು, ಅದನ್ನು ಜನರು ತಲೆತಲೆಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ದಿನದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮುತವಲ್ಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 26,000ದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ. ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸರಕಾರದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ, ಇದು ಸರಕಾರಿ ಮಾಫಿಯಾ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಉಮ್ಮೀದ್. ಉಮ್ಮೀದ್ ಅಂದರೆ ಭರವಸೆ. ಉಮ್ಮೀದಿಗೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ವಕ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. आप देख रहे हैं कि पहले बुलडोज़र के कानून लाए, इलीगल बुलडोज़र्स का जो मामला चला, पहले सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, फिर दलितों की बारी आई, और अगर आज का आपने खबर पड़ी हो तो ब्राह्मण फैमिली के घर को इन्होंने तोड़ दिया। जब जुल्म शुरू होता है तो उसका कहीं ख़त्म नहीं होता। इनिशियल स्टेज में वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो सकता है, लेकिन बाद में वो हर एक को जला देता है।
یہ جو وقف کا ترمیمی بل ہے یہ بھی وہی سازشوں میں سے ایک ہے جو ہندوستان کو ڈیموکریسی سے دور لے جانے کی سازش ہے۔ اس کی شروعات مسلم دشمنی سے ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو اختتام ہوگا وہ اس ملک کو آج کی جو حالت ہے اس میں برقرار رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی فی الحال نظر نہیں آتی، اور اس کا حل ہم مسلمانان ہند اس موقع پر کس طریقے سے اس مسئلے کی وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، بہت بڑا رول ادا کرے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آئین ہمارا بہت ہی کارگر اور ایفیکٹو انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز پورے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور میری اپنی رائے یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہے وہ وکالت سے ان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، ہر مسلم بچہ بچی ہر ایک کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا علم ہونا چاہیے۔ فنڈامنٹل رائٹس سیکشن 13 سے لے کر 33 تک ہے۔ اس کے اندر وقف کے تعلق سے جو امپورٹنٹ ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں گا، لیکن عمومی طور کے اوپر ہم سب کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ مساوات کا ہے، رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ ہمارا آئین بولتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنا جا سکتا کہ وہ رائٹ ٹو ایکویلٹی کو وائلیٹ کرے۔ اس کو آپ کنیکٹ کیجئے وقف کی ترمیمی بل سے۔ اس ملک میں جو غیر مسلم ریلیجیس پلیسز ہیں ان کے لیے کئی قانون ہیں، ہر ریاست کا ایک ایک قانون ہے۔ آندھرا پردیش ریلیجیس انڈاؤمنٹ ایکٹ، کرناٹکا ہندو ریلیجیس انڈاؤمنٹ ایکٹ، جموں اینڈ کشمیر ویشنو دیوی کا ایکٹ ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً ہر ریاست کا ایک ایک قانون ہے، اور تقریباً ہر قانون میں، تقریباً کیا بلکہ پورے ہی قانونوں جتنے بھی ریاستی قانون بنے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ ان کو مینیج کرنے میں غیر ہندوؤں کو مداخلت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، الا اس کے کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ جو ایکس اوفیشیو ممبر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس ترمیمی بل میں یہ ہے کہ دو غیر مسلم یقیناً وقف بورڈ میں ہوں گے۔ تو یہ سیدھے آرٹیکل 14 کے خلاف ہے۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ جو حالات آنے والے ہیں اور جو یہاں کی فرقہ پرست طاقتوں کے منصوبے ہیں اور ان کی سازشیں ہیں، اس کو سمجھنے کی اور اس کے سلسلے میں کچھ فوری اقدامات کرنے کی بھی، اور کچھ لانگ ٹرم ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی کو بھی بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وقف جیسا کچھ ایک مقدس ہمارا اثاثہ ہے، ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے تفصیل سے بات آئی، اور یہ اسلام ہی کی خوبی ہے اور اسی کی برکت ہے کہ اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر وقف کے اس سسٹم کو جاری کیا، اور مسلمان ہمارے پہلے دور سے برابر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، پبلک گڈ کے لیے وقف کا یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور برابر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی ان مقدس امانتوں کی حفاظت کرنا
ان کو ترقی دینا، ان کا صحیح استعمال کرنا، اور جو آفات اس وقت ان پر منڈلا رہے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے تدارک کا، ان کو دور کرنے کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ موجودہ بل جو 2025 وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے وہ ایک نہایت خطرناک اقدام ہے، اور ڈیموکریسی ہی کے راستے سے، ڈیموکریسی ہی کو ختم کرنے کا اور اسی کے خلاف حکمرانی کرنے کا، قانون کو جاری کرنے کی ایک نمایاں مثال ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، ہمارے اثاثے ہیں، ہمارے ریلیجیس ایسیٹس ہیں، اس کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ کیا جانا چاہیے، یہ فطری بات ہے، اور مسلمانوں کے مشورے کے مطابق اس سلسلے میں اقدام کیا جانا چاہیے۔ اور طرفہ تماشا دیکھیے کہ اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ 1995 وقف ایکٹ میں مسلمانوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کو چینج کیا جائے یا کوئی تبدیلی کی جائے، مگر پوری سازشی انداز میں کانسپریسی گڑھ کر ایک نیا قانون، اور وہ بھی امید کے نام سے لایا جاتا ہے، اور مسلمان اس کے خلاف آج بھی پوری طرح اس کے مخالف ہیں، اور پورے ملک میں اور حکومت کے کوئی انٹیلیجنس ہے اور کان اور ہوش گوش ہے تو دیکھ سکتی ہے کہ مسلمانوں کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ اور جب یہ بل پاس کیا گیا، پہلی بار پیش کیا گیا اور جے پی سی قائم کیا گیا تو جے پی سی کا ڈھونگ رچا گیا، اور اس نے ہر جگہ دورے کیے، اور مسلمانوں نے اوور ویلمنگلی اس کے مخالفت میں اپنے پیٹیشنز داخل کیے، اپنے موقف کو واضح کیا، کروڑوں کی تعداد میں ای میلز بھیجے گئے، مگر اس سب کے باوجود اتنا واضح اینٹی ڈیموکریٹک قانون اس ملک میں پاس ہوتا ہے جو ہمارے اوقاف پر ایک بہت بڑا حملہ ہے، ایک حربہ ہے، ایک شاطرانہ چال ہے۔ چنانچہ حکومت کی اس بدنیتی پر اور اس کی اس فرقہ وارانہ روش پر ہمیں نوٹس لینے کی، اور بہت سے قوانین ہم نے دیکھے، بہت سے ایک کے بعد ایک یہاں چیزیں آتی رہی ہیں، مگر ان کے ارادے نیک نہیں معلوم ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ڈس انفرنچائز کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں پارلیمنٹ کے اندر اوقاف کو لے کر جو بل پاس ہوئی ہے، یعنی ایکٹ بنا ہے، اس کے خلاف مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر جماعتوں کی جانب سے جس قسم سے پورے دیش کے اندر پرزور انداز میں احتجاجات ہو رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک گورنمنٹ اس کو واپس نہ لے۔ جس پچھلے دروازے سے قانون بنا ہے، کالا قانون بنا ہے، اسی طرح یہ قانون کو واپس لینے تک یہ احتجاجات جاری رہیں گے۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام اور جماعت اسلامی ہند کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس کے بارے میں تفصیلات ہمارے علماء کرام نے پیش کیا ہے، اور یہ احتجاج ہمیشہ جاری رہے گا۔